علی کی ولایت محدود نہیں ہے، علی کی ولایت مطلق ہے۔ علی ظرف زمان میں بھی ولی ہے، ظرف دہر میں بھی ولی ہے۔ علی ہی ولی ہے، باقی جو ولی ہے وہ علی کی نسبت سے ولی ہے۔ ہم سرکار رہبر انقلاب اسلامی آیت اللہ خامنئی کو ولی کیوں مانتے ہیں؟ کسی اور کو کیوں نہیں مانتے؟ اس لیے کہ یہ علی ابن ابی طالب کی ولایت کا قائل ہے۔ یہ ولایت فقیہ کا رشتہ ولایت غدیر سے ہے۔ اس ولایت غدیر، ولایت فقیہ کو وہی مانے گا جو ولایت غدیر مانتا ہوگا۔ اور جو لوگ آج دنیا میں ولایت فقیہ نہیں مان رہے وہ دو ہی قسم کے ہیں، یا وہ اصلاً ولایت غدیر نہیں مانتے اور یا وہ ولایت غدیر کا ناقص تصور رکھتے ہیں، کامل تصور نہیں رکھتے، کامل تصور نہیں رکھتے۔ اگر ہم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی وصیت پہ عمل کرنا چاہتے ہیں، وصیت پر کیا وصیت ہے؟ انی تارک فیکم الثقلین، ہم تمہارے درمیان دو گراں بہا، دو گراں قدر، دو نفیس، دو عظیم، دو بھاری چیزیں چھوڑ کے جا رہے ہیں۔ یہ قرآن پورے کہیں گے۔ آج اس وقت یہ وصیت نافذ ہونی چاہیے یا نہیں؟ کیسے نافذ ہوگی؟ یہ عوام جو سامنے بیٹھی ہوئی ہے، آپ کوئی ایک حکم بھی ڈائریکٹ قرآن سے نکال سکتے ہیں؟ آپ قرآن پڑھ سکتے ہیں؟ آپ کی سمجھ میں آئے گا کہ قرآن میں کیا کیا حکم دیے ہیں اللہ نے؟ شریعت کے مطابق، شریعت کے لیے، عبادات کے لیے، معاملات کے لیے احکام قرآن مجید میں ہیں یا نہیں ہیں؟ اور کوئی اگر ضد کر لے کہ صاحب ہم تو بس قرآن سے ڈائریکٹ لیں گے یا معصوم سے لیں گے، تو بہرحال معصوم علیہ السلام کی حدیثوں میں غور و فکر کرنے کی صلاحیت ہے؟ براہ راست نہ قرآن پڑھ سکتے ہیں، نہ براہ راست حدیث پیغمبر سمجھ سکتے ہیں، نہ حدیث معصوم سمجھ سکتے ہیں۔ چہاردہ معصومین میں سے ہر ایک نے جو کلام کیا ہے عربی زبان میں کیا، سندھی میں نہیں کیا، نہ سندھی میں کیا۔ کر سکتے تھے، دیکھو نہیں کیا اور نہیں کر سکتے تھے میں فرق ہے۔ نہ سندھی میں کلام کیا عموماً، نہ پنجابی میں کیا، نہ پشتو میں کیا، نہ اردو میں کیا، نہ ہندی میں، نہ سنسکرت میں، نہ انگلش میں، نہ فرینچ میں، نہ جرمن میں، کسی اور زبان میں کلام نہیں کیا، عربی میں کیا۔ اور خود عربی زبان میں بھی جو عربی مادری زبان ہے جن کی عوام الناس، عام عرب، ان میں بھی یہ صلاحیت نہیں ہے کہ وہ متن قرآن اور متن حدیث کو براہ راست سمجھ سکیں۔ جو شیر مادر سے عربی جن کی زبان ہے، جو عربی حاصل کر رہے ہیں، وہ براہ راست حکم نہیں حاصل کر سکتے، تو جناب والا جن کی مادری زبان عربی نہیں ہے وہ کیسے قرآن براہ راست اور حدیث براہ راست سمجھ سکیں گے؟ اس لیے بہرحال ان لوگوں کی ضرورت رہے گی جو قرآن و حدیث کو مکتب اہل بیت میں سمجھیں اور اس معیار تک سمجھیں۔ فقہ کے معنی ہوتے ہیں سمجھنے کے، فقہ کے معنی الفہم، الفقہ فی اللغت الفہم، لغت میں فقہ کے معنی فہم کے ہیں، سمجھ، انڈرسٹینڈنگ، سوجھ بوجھ۔ تو یہ جو سمجھ ہے اس لیول کی سمجھ آ جائے کہ سمجھ میں آئے کہ امام جعفر صادق کیا کہہ رہے ہیں علیہ السلام، امام باقر نے کیا فرمایا، مولا علی نے کیا فرمایا۔ صرف نہج البلاغہ نام رٹ لینے سے کیا آپ عربی کی بلاغت سمجھنے لگیں گے؟
اس لیے ضرورت ہے ان علماء کی، ان فقہا کی، ان مجتہدین کی، ان محنت کرنے والوں کی کہ جو قال اللہ اور قال رسول سمجھیں اور آپ کو بتائیں کہ مولا رسول اللہ کا حکم کیا ہے۔ اچھا یہ فقرہ بھی علماء دشمن لوگوں سے کہہ رہا ہوں، اور جو کنفیوز ہو گئے ہیں، علماء دشمن تو چند ہیں جو کسی کے ایجنٹ ہوں گے، کسی کی طرف سے پلانٹ کیے گئے ہوں گے تاکہ قوم میں انتشار پیدا کرو، جاہل عوام کو جاہل رکھو، علماء سے ان کا رشتہ ٹوٹ جائے تاکہ ہم عوام کو اچھی طرح برباد کر سکیں، تاکہ دین خدا سے انہیں بہکا سکیں، بھٹکا سکیں۔ بہت سلیس گفتگو آج ہو گئی ہے، بہت سلیس۔ تو جناب والا یہ جو لوگ ہیں ان سے یہ گزارش کرنا ہے صرف، اور آپ سے یہ گزارش کرنا ہے کہ یاد رکھیے یہ ممکن نہیں ہے، یہ ممکن نہیں ہے کہ کوئی شخص اہل بیت اطہار کے احکام تک بغیر اس طبقے کے پہنچے کہ جو طبقہ متخصص ہے اس علم میں، جو اس علم میں متخصص ہے۔ امام صادق کا قول کس نے نقل کیا؟ مثلا زرارہ نے، مثلا مفضل نے۔ پیغمبر کے اقوال کس نے نقل کیے؟ مثلا ابو ذر نے۔ پیغمبر کے اقوال کس نے نقل کیے؟ عمار یاسر نے۔ ایک اصحاب کی ایک فہرست ہے، ان اصحاب میں اچھے، جید، صحیح، وفادار اصحاب بھی ہیں، اور وہ بھی ہیں جو وفادار تو تھے، حافظہ کمزور تھا، وہ بھی ہیں جن کا حافظہ کمزور نہیں تھا مگر سوجھ بوجھ سمجھ کمزور تھی۔ اچھا یہ جو ہم طبقہ بندی کر رہے ہیں اپنی طرف سے نہیں کر رہے ہیں، وہ ایک نیریٹو، پولیٹیکل نیریٹو ہوتا ہے کہ ہم سب کو برابر مانتے ہیں، وہ ایک پولیٹیکل نیریٹو ہے۔ خود قرآن مجید میں حضور کے تعلق سے یہ ہے، حضور کے تعلق سے، اور حضور مسجد میں خطبہ دیتے تھے، اور خطبہ سن کے جب نکلتے تھے تو بعض دوسرے لوگوں سے پوچھتے تھے ماذا قال آنفا، یہ ابھی کیا کہہ رہے تھے؟ یہ اچھا یہ وہ ہیں جو عرب ہی ہیں، یہ سندھی پنجابی نہیں ہیں، گجراتی نہیں ہیں، یہ عرب ہیں اور مدینے میں رہتے ہیں یا مدینے کے اطراف میں رہتے ہیں۔ حضور کا خطبہ سن کے نکلنے کے لئے ماذا قال آنفا، یہ ابھی کیا کہہ رہے تھے؟ وہیں اسی وقت یا بھول گئے یا سمجھے نہیں۔ تو کیا ہم دین ان سے لیں گے؟ کیا دین ان سے لیں گے؟ اچھا اب اتفاق یہ ہے، لطف خدا یہ ہے کہ بہت سی تاریخی خیانتوں کے باوجود ایک علم مرتب ہو گیا جسے کہتے ہیں علم رجال، جس میں معلوم ہو گیا کہ کون وفادار تھا، کون بے وفا تھا، کون سازشی تھا۔ اس لفظ کو گستاخی نہ سمجھیے گا، سازشی لوگ بھی تھے، اور ان سازشیوں کا تذکرہ بھی قرآن میں ہے، قرآن میں ہے۔ وَهَمُّوا بِمَا لَمْ يَنَالُوا، انہوں نے وہ سازش کی، وہ کوشش کی جس میں وہ کامیاب نہ ہو سکے۔ یہ قرآن کے الفاظ ہیں، تاریخ کے یا ضعیف روایت کے نہیں ہیں۔ تو وہ بھی تھے جو سازشی تھے، وہ بھی تھے جو ہر طرح کے کمزور تھے۔ ان سب کا چہرہ ہے۔ یہ بھی معلوم ہے کہ کچھ منافق تھے جن کا نام حذیفہ یمانی کو رسول نے بتایا تھا، وہ بھی تھے کہ جنہوں نے رسول کو تبوک سے واپسی پر شہید کرنے کی کوشش کی۔ رسول نے فرمایا میں ادھر سے جا رہا ہوں بلندی پر سے، یہ تنگ راستہ ہے، یہ ادھر سے تم گھوم کے جاؤ گے، یہ چوڑا راستہ ہے، وسیع ہے، تم سب پورا لشکر لے کے ادھر سے چلے جاؤ، میں ادھر سے جانا چاہتا ہوں۔
جب کہہ دیا تم سب ادھر سے چلے جاؤ، میں ادھر سے جانا چاہتا ہوں، تو کوئی اور ادھر سے کیوں گیا؟ کوئی گیا نا، جو گیا اس نے نافرمانی کی یا نہیں؟ جب رسول کے رہتے ہوئے نافرمانی کر رہے ہیں تو آپ کی آنکھ بند ہونے کے بعد نافرمانی نہیں کریں گے؟ تو یہ تمام طرح کے ہیں جنہوں نے حدیثیں نقل کی. تو صرف زبان کا مسئلہ نہیں ہے، مسئلہ یہ بھی ہے کہ زبان سیکھنے کے بعد عربی میں کوئی کامل ہو گیا اور پھر وہ کتابیں پڑھنے لگا کہ صاحب عربی ہمیں آ گئی ہے، ہم زیر زبر درست بالکل عربی نحو صرف بلاغت سب پڑھ لیا، اب کوئی بھی حدیث کی کتاب اٹھائیں گے اور ہم فیصلہ سنا دیں گے آپ کو. جی نہیں جناب، اس کے بعد آپ کو علم رجال بھی پڑھنا پڑے گا، علم درایت بھی پڑھنا پڑے گا. صرف عربی نحو کافی نہیں ہوگی. کتنے علوم ہیں جنہیں حاصل کرنے کے بعد ایک مجتہد، ایک فقیہ مکتب اہل بیت میں، مکتب اسلام میں اس منزل پر پہنچتا ہے کہ جہاں مراد خدا اور مراد معصوم بیان کر سکے. اسے آپ کس طرح ریجیکٹ کر سکتے ہیں؟ دست ادب جوڑ کے عرض کر رہا ہوں، سندھ کے جذبہ ولایت رکھنے والے سامعین مرد اور خواتین سازشوں کا شکار نہ ہوں، سازشوں کا شکار نہ ہوں. علماء جو علماء حق ہیں ان کی بات ہو رہی ہے. کوئی انکار ولایت علی ابن ابی طالب کر دے تو کیا ہم اسے ولی فقیہ مانیں گے؟ سوال ہی نہیں پیدا. قضیہ منتفی بانتفاع موضوع. لیکن وہ جو پرچم بلند کیے ہوئے اپنے ہاتھ میں ولایت غدیر اور امامت مہدی کا، اسے دل و جان سے ہم عزیز رکھیں گے اور اپنے جان سے زیادہ بڑھ کر عزیز رکھیں گے. اس کے حکم پر جان دے دیں گے تو شہید ہو جائیں گے. یہ جذبہ ہونا چاہیے، یہ جذبہ ہونا چاہیے. اطاعت ان کی اطاعت اسی لیے کہا جاتا ہے ان کی اطاعت گویا معصوم کی اطاعت ہے. یعنی کیا؟ غلو ہے، یہ غلو ہے. مولا امیر المومنین نے فرض کیجئے لشکر مرتب کیا، ٹھیک ہے، ایک لشکر مرتب کیا، مولا ہے نا معصوم، لشکر مرتب کیا اور امیر لشکر بنا دیا عبداللہ ابن عباس کو. عبداللہ ابن عباس معصوم ہے، لیکن جو عبداللہ ابن عباس کی کمان میں ہیں ان پر عبداللہ ابن عباس کی اطاعت واجب ہے یا نہیں؟ واجب ہوگی نہیں ہوگی؟ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے یہ سب شبہات ہوتے ہیں کہ صاحب خامنئی صاحب کی اطاعت کیسے واجب ہو جائے گی؟ اطاعت تو بس معصوم کی واجب ہے. اب معصوم کے رہتے ہوئے غیر معصوم کی اطاعت واجب ہو جاتی ہے. معصوم کے رہتے ہوئے غیر معصوم کی اطاعت واجب ہو جاتی ہے. رسول اللہ موجود ہیں، رسول اللہ نے ایک لشکر بنایا، زندگی میں آخری لشکر، جیش اسامہ. جیش اسامہ رسول نے بنایا اور کہا جاؤ سب لوگ رہے جیش اسامہ میں. اب جو لوگ جیش اسامہ میں گئے، جو نہیں گئے ان کی بات چھوڑیے، جو گئے جیش اسامہ میں، وہ جیش اسامہ میں اسامہ کے ہر فرمان کی اطاعت ان پر واجب ہے یا نہیں؟ جیش اسامہ میں گئے تو اسامہ کی اطاعت واجب ہے. اسامہ کون؟ غیر معصوم. بنی ہاشم میں سے بھی نہیں تھے اسامہ، سید میں نہیں تھے اسامہ، ذریت فاطمہ میں سے نہیں تھے اسامہ، اولاد علی میں سے نہیں تھے اسامہ. مگر رسول نے کہہ دیا
کہ یہ ہے، تو اس وقت بالفعل جس کی آپ اطاعت کر رہے ہیں وہ کون ہے؟ غیر معصوم. معصوم کے رہتے ہوئے غیر معصوم کی اطاعت واجب. کس لیے واجب؟ تاکہ حکم خدا، حکم رسول، مصلحت اسلام مکمل ہو. آج بھی پیغمبر کیا، آپ کا کیا عقیدہ ہے؟ پیغمبر وفات پا چکے ہیں، یعنی مر گئے؟ موت پیغمبر کے قائل ہیں؟ پیغمبر زندہ تھے، زندہ ہیں، زندہ رہیں گے. مولا علی ہیں. بس میں بار بار کہہ چکا، یہ نور کے پیکر حجابات نور میں ہیں. ہم خاک کے پیکر فرش خاک پر ہیں. تو ہمیں اس فرش خاک پر کوئی ایسا چاہیے جو اللہ کا اور اللہ کے رسول کا اور ائمہ اطہار کا حکم ہمیں بتا بھی سکے، ہمیں اس حکم پر چلائے بھی، ہم پر نافذ بھی کرے. واضح ہے؟ کس کے حکم پہ چلنا چاہتے ہیں؟ کسی یہودی کے حکم پہ چلنا چاہتے ہیں، کسی عیسائی کے حکم پہ چلنا چاہتے ہیں، کسی بت پرست کے حکم پہ چلنا چاہتے ہیں؟ اسلام پہ چلنا چاہتے ہیں تو اسلام کا کوئی تو ہوگا نا ذمہ دار. اسی ذمہ دار کو ولی فقیہ ہونا چاہیے. اگر فقیہ نہیں ہوگا تو وہ اسلام کا ذمہ دار نہیں ہو سکتا. ذمہ دار ہونے ہی کا نام ولایت ہے. اچھا، اب ذرا سا ایک جملہ اور عرض کر دوں. یہ سب اس لیے تاکہ ہم اور آپ سب ولایت اہل بیت کو سمجھیں، اور آج بھی ولایت امیر المومنین علی ابن ابی طالب علیہ السلام سے جڑے رہیں. چند فقرے اور عرض کر دوں اور گفتگو کو سمیٹ دوں کہ جناب والا، یہ جو سلسلہ ہے اطاعت کا اور وابستگی کا، قطعاً اس کی کوئی مستقل حیثیت نہیں ہے. جو کچھ حیثیت ہے وہ اس لیے کہ نظام مصطفیٰ اور نظام ولایت مرتضیٰ، نظام خدا، اسے قائم کرنا ہے. ہمیں بہرحال کلمہ لا الہ الا اللہ کا وفادار رہنا ہے. کلمہ لا الہ الا اللہ کا وفادار، اور کلمہ لا الہ الا اللہ کا وفادار کوئی اور ہو نہیں سکتا مگر وہ جو اہل ولایت ہو. یہ ولایت کے مراتب ہیں، ولایت کے درجات ہیں. اصل ولایت ذات امیر المؤمنین علی ابن ابی طالب علیہ السلام میں منحصر ہے. یعنی گویا اگر اپنے انداز سے کہوں تو کوئی اس کائنات میں ولی ہے ہی نہیں بجز علی. باقی جس کو جو ولایت حاصل ہے حسب درجات، حسب مراتب، وہ ولایت ہے جو ان کی ولایت مطلقہ کا ترشح ہے. ترشح ہے، ترشح. بات میرا خیال ہے کہ کافی کئی احترازات تھے، کئی سوالات تھے، کئی استفسارات تھے. کچھ انہوں نے کہا وضاحت کر دیجیے گا، کچھ انہوں نے کہا وضاحت کر دیجیے گا. میں آج ان بزرگوں کے سوالات کی وضاحت کرتا رہا، جو خود مجھے پڑھنا تھا وہ تو پڑھ ہی نہیں سکا. اب صلوات پڑھ دیجیے محمد والے. مگر بہرحال بس اب خلاصہ کلام، ولایت سے جڑے رہیں. خدا آپ کی زندگیوں میں برکت عطا فرمائے. یہ سندھ کا علاقہ، مجھے خود اس سے بہت محبت ہے. سندھ کی زمین سے، سندھ کی خاک سے محبت ہے، سندھ کے لوگوں سے محبت ہے. کیونکہ معلوم ہے اس سندھ کا رشتہ اہل بیت سے بہت پرانا ہے، بہت پرانا ہے. اہل بیت کے زمانے سے ہے رشتہ. یہ جو یہاں ولایت کی نکھت محسوس ہوتی ہے، خوشبو محسوس ہوتی ہے، یہ خوشبو جو ہے وہ غیر معمولی ہے. یہ 1400 برس میں بھی یہ خوشبو میٹھی نہیں ہے. تو ایسا اہتمام کیجئے گا کہ قیامت تک بھی مٹنے نہ پائے. یہ عشق اہل بیت، یہ ولایت، یہ عزاداری، اسے قائم رکھنا ہے. نکھت پر، مہک اور خوشبو پر مجھے ایک شعر یاد آ گیا، اور وہ شعر میرا نہیں ہے، وہ ایک اہل سنت والجماعت شاعر کا ہے، اور بہت مشہور و معروف شاعر ہے، معتبر شاعر، مکمل استاد ہے.
ادیب، نقاد، صحافی، شاعر، استاد مرحوم و مغفور مخمور سعیدی. مخمور سعیدی، جو لوگ ادبی ذوق رکھتے ہیں ممکن نہیں ہے کہ وہ واقف نہ ہو. بہت چھپتے تھے وہ دنیا بھر کے اردو رسائل میں. یہ فقیر سال میں 2-3 مرتبہ اپنے گھر پر دہلی میں مسالمہ اور منقبت کی نشست کیا کرتا تھا، میں خود. اور اس میں وہ مخمور سعیدی صاحب ہر نشست میں تقریباً آتے تھے. تو میری درخواست پر انہوں نے کئی سلام اور کئی منقبتیں کہیں. اس میں ایک مرتبہ جو انہوں نے منقبت کہی وہ یہ تھی، بس اس کے 2 شعر سناؤں گا، ایک مطلع اور ایک شعر. انہوں نے فرمایا کہ نام علی کو کیوں نہ میں روح کی تازگی کہوں. نام علی کو کیوں نہ میں نام علی کو کیوں نہ میں روح کی تازگی کہوں. وادی جام مہک اٹھے جب میں علی علی کہوں.